السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سزاوار ہے. وہی کائنات کا تنہا خالق و مالک، پروردگار، حاکم اور مشکل کشا ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ کہف کی آخری آیت میں نے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں بھی تمہاری ہی طرح کا ایک آدمی ہوں، لیکن میرے پاس وحی آتی ہے اور وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم سب کا ایک ہی معبود ہے، اور جو کوئی تم میں سے اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ آیت کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ آئندہ ماہ جنوری میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے بہار اسلام نام سے کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، اور اسی کانفرنس کے تحت مختلف مساجد میں خطبات کے لیے عنوانات مقرر کیے گئے، اور آج کے لیے میرا عنوان منتخب کیا گیا ہے کہ اسلام میں عبادات کا تصور. اسلام جو مذہب ہے اس کے اندر عبادت کا تصور کیا ہے؟ بہت سے مذاہب عبادات کے الگ الگ تصورات لوگوں کے درمیان میں چھوڑتے ہیں. کہیں پر عبادت صرف یہ ہے کہ ہاتھ جوڑ لیا جائے، کم لگا دیا جائے، ناریل پھوڑ دیا جائے، نہ وہاں کچھ الفاظ ہیں کہنے کے لیے، نہ ان کو اس کے اپنے معبود کے بارے میں کوئی صحیح تصور ہے کہ ان کا معبود کون ہے. اس طرح مختلف مذاہب کے اندر عبادات کے مختلف تصورات، اور بہت سے مذہبوں کے ماننے والے اپنے مذہب کی بنیادی اصولی تعلیمات کو دیکھے بغیر، اس کو جانے بغیر عبادتیں کرتے ہیں. ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کی اصل کتاب کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، ان کو کیا تعلیم دی گئی ہے، ان کے مذہب کے مطابق ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ان کی عبادت کس طرح سے ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہر طبقے نے اپنے اپنے طریقے سے عبادتوں کے مختلف طریقے ایجاد کرے، اور الگ الگ طریقے سے لوگ عبادت کر رہے ہیں. اسی کا نتیجہ تھا کہ ابتدائے انسانیت سے پیغمبر تو آتے رہے، اللہ کی طرف سے ہدایات آتی رہی، لوگوں کو صحیح اور حق کی تعلیم دی جاتی رہی، توحید کی طرف دعوت دی جاتی رہی، ان کو ان کے معبود کے بارے میں، خالق کائنات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اس کی وحدانیت کے بارے میں برابر تعلیمات دی جاتی رہی. لیکن ان بنیادی تعلیمات کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنی طرف سے نئے نئے عقیدے گھڑ لیے، نئے نئے طریقے عبادات انہوں نے رائج کیے، جس کے نتیجے میں بارہا بت پرستی بڑھتی چلی گئی. ہر پیغمبر کے زمانے میں بت پرستی کا رجحان دیکھا گیا.
اور انہی کے بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر مبعوث کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکے میں بت پرستی عروج پر تھی، اور لوگ اللہ کا تصور رکھتے ہوئے بھی بتوں کے قائل تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کے بارے میں تصور تھا، کعبے کو اللہ کا گھر مانتے تھے، حج کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، لیکن طریقہ عبادت اسلامی تعلیمات سے موافق نہیں تھا، اسلامی تعلیمات کے خلاف تھا، اس لیے ان کو گمراہ قرار دیا گیا، ان کو راستے سے ہٹا ہوا قرار دیا گیا۔ یہودی اور نصرانی اگرچہ کے اہل کتاب تھے، پیغمبروں کی تعلیمات ان کے پاس تھی، تورات اور انجیل کے پڑھنے والے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی طرف سے عبادتوں کے مختلف طریقے رائج کر لیے، عقائد کے اندر گڑبڑ کر لی، تو ان کو مغضوب و ضالین قرار دے کر ان کی تمام کتابوں کو اسلام کے آنے کے بعد منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا گیا، صرف اب اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور فالو کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے ایک طریقہ دیا گیا، وہ ہے کتاب و سنت کا۔ آئیے اس موقع پر ہم دیکھیں کہ اسلام نے سب سے پہلے عبادتوں کے لیے عقیدے کو درست کیا، اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ کہف کی، ہر جمعہ جو لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ آیت آخری آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما دیجیے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ دیکھو میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان، جیسے عام انسان ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، میں بھی ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوں، ابتدائی زمانہ ان کا شیر خاری کا ہوتا ہے، وہ بھی دودھ پیتے ہیں، میں نے بھی بچپن میں دودھ پیا ہے، جیسے ہر انسان کو بچپن کے دور سے جوانی کے دور سے گزرنا پڑتا ہے، مجھے بھی بچپن اور جوانی کے دور سے گزرنا پڑا، جیسے ہر انسان کو دکھ ہوتا ہے، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، ہر ایک کو خوشی کے احساسات ہوتے ہیں، میرے اندر بھی خوشی کے احساسات ہیں، مار لگتا ہے تو جس طرح ہر انسان کو درد ہوتا ہے، مجھے بھی درد ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آدمی کو صدمہ ہوتا ہے، مجھے بھی انتقال پر صدمہ ہوتا ہے، اور پیٹ میں اگر کھانا نہ ہو تو جس طرح ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، واقعات سب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے سارے حالات پیش ہیں، اس اعتبار سے میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر۔ لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو اعتراض کیا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ارے یہ کیسے رسول ہے، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ بازاروں میں بھی پھرتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ارے کوئی ایسے رسول ہوتے جن کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہوتی، جن کے ساتھ پہاڑ ہوتے، سونا اور چاندی ہوتے، محلات ہوتے، حشم و خدم ہوتے، تو ہم مان لیتے کہ یہ اللہ کے رسول۔ جب کوئی فرشتہ آتا اور گواہی دیتا کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو ہم مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی ضرورت کو غیر ضروری قرار دیا اور آپ کو ہر انسان کی طرح ایک انسان بنایا۔ پھر آپ کی خصوصیت کیا رکھی؟ یوحی، آپ نے فرمایا کہ میری طرف وحی کی گئی۔ اب یہاں فرق ہوا بشریت کا اور نبوت کا، کہ عام حالات کے اعتبار سے، انسانی ضروریات کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، بھوک اور خوف اور غم اور خوشی کے اعتبار سے، پیدائش اور بچپن اور جوانی اور زندگی کی خواہشات اور ضروریات کے اعتبار سے تو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن میری خصوصیت کیا ہے؟ یوحی الی انما، میری طرف وحی کی گئی ہے۔ ہر انسان کی طرف وحی نہیں کی جاتی، یہاں نبوت کا اعلان بھی کیا گیا،
بشریت کا اثبات بھی کیا گیا اور پھر لوگوں کو اصول سمجھا دیا گیا. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اے لوگوں یہ جان لو کہ الہ جو ہے، معبود جو ہے، خدا جو ہے، گاڈ جو ہے، اللہ جو ہے، بھگوان اگر تم سمجھتے ہو تو وہ ہے، وہ صرف ایک ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اس بات کی امید کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہ آخری میں سب سے اہم ترین اصول بتا دیا گیا کہ دیکھو اس کی عبادت میں ایک کوئی شریک نہیں کرتا، ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں کرتا. ہر کام زندگی میں جو کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو. اب دوسرے مذہبوں میں وقتی طور پر، خاص موقعوں پر، خاص دنوں میں، عیدوں اور تہواروں کے دنوں میں، ہفتے کے خاص دن میں، صبح یا شام کے کسی ایک خاص وقت میں اگر کوئی جا کر پوجا پاٹ کر لے، چرچ میں چلا جائے، اپنے بھگوان کو، خدا کو، یسوع مسیح کو، کسی کو یاد کر لے، تو وہ اپنے تصور کے اعتبار سے سمجھتا ہے کہ اتنی ہی عبادت. مسلمانوں میں بھی ایک تصور یہ ہے کہ جمعے کے دن ہم نماز پڑھنے بس یہ عبادت، یا 5 وقت کی نماز پڑھنے بس یہ عبادت، یا رمضان میں روزے رکھنے یہ عبادت، یا پھر حج کر لیں یہ عبادت، یا پھر زکات دے دیں یہ عبادت ہے. یہ تو پھر بھی ایک وسیع مفہوم ہے، تھوڑا بہت وسعت رکھتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، لیکن صرف یہی کام عبادت نہیں ہے اسلام میں. عمل عملا صالحا، یہاں پر نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکات کا، ایک عام لفظ کہہ دیا گیا، نیک عمل کرنا. یہ نیک عمل کرنے میں زندگی کے ہر کام کو شامل کر دیا گیا. بندے مومن کے لیے صرف نماز کی عبادت نہیں، صرف جمعہ ہی عبادت نہیں، صرف عید اور رمضان اور حج اور زکات کی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کا اٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا پھرنا بھی عبادت ہے، اس کا ضرورت سے فارغ ہونا بھی عبادت ہے، جس کو ہم طہارت کہتے ہیں. اور ابتدا ہوتی ہے طہارت کے اصولوں سے. جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو ہم اس کو طہارت سکھاتے ہیں. دیکھو بیٹا طہارت سے رہنا، پیشاب سے فارغ ہونے کا طریقہ، ضرورت سے فارغ ہونے کا طریقہ، استنجا لینے کا طریقہ. یہاں سے جو آغاز ہو رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ استنجا لینا بھی عبادت ہے، ضرورت سے فارغ ہونا بھی عبادت ہے، طہارت حاصل کرنا بھی عبادت ہے. پھر کھاتے وقت کی دعا، کھانے کے درمیان کی دعائیں، کھانے کے بعد کی دعا، اور گھر سے نکلتے وقت، گھر میں آتے وقت، آئینہ دیکھتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، یہ جو مختلف دعائیں بار بار ہم کو سکھائی گئی ہیں، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ہر عمل عبادت. اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، بلکہ پوری زندگی عبادت. اس لیے حکم دیا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو کر. آدمی ہمیشہ نماز نہیں پڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ روزہ نہیں رکھتا ہے، ہمیشہ زکات بھی ادا نہیں کرتا ہے، بلکہ زندگی میں جس وقت جس عمل کی ضرورت پیش آتی ہے وہ عمل کرتا ہے، اور ہر وہ عمل وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق رسول اللہ کی اتباع میں اگر کرتا ہے تو وہ عبادت. تو میں یاد کر رہا تھا کہ سب سے پہلے عبادت کے تصور میں پہلا نمبر عقیدے کا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک مت بنا. یہ حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو جو کوئی بندے مومن ہے اس کو سب سے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے کہ اپنا عقیدہ درست کر لے، اور جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے تو اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے. حاضرین کرام، باتیں تو بہت ساری،
عبادتوں میں ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ نماز بھی عبادت ہی ہے اور یہ عبادت کی مختلف شکلیں ہیں. نماز صرف نماز ہی پڑھ لینا عبادت ہے؟ نہیں، نماز کے ساتھ دوسرے سب کام اسلامی طریقے سے شرعی اصول کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے. اور جس طرح کوئی بھی کام شرعی اصول کے خلاف کرنا عبادت کے خلاف ہے، اسی طرح نماز کا بھی صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا یا چھوڑ دینا یہ بھی خلاف عبادت ہے. جس وقت جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس وقت وہ کام کا کرنا، اور جس وقت جس کام سے روکا گیا ہے اس کام سے رک جانا عبادت ہے. کس وقت کس کام کی اہمیت کتنی زیادہ ہے یہ آدمی کے اپنے حالات اور کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور زندگی کے سارے اعمال عبادت ہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی عبادت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جہاد کے انتظار میں رہتے تھے اور جب موقع ملتا تھا تو پورے جوش و خروش کے ساتھ اس میں شامل ہوتے تھے. اور ان کا مقصد مال سمیٹنا نہیں ہوتا تھا، عہدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، ان کا مقصد ہوتا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کروں. اسی لیے تو کہا گیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ مال لپیٹنے کی حص، سمیٹنے کی حص ہے، نہ عہدہ حاصل کرنے کی تماہ ہے، بلکہ شہادت اصل مقصود ہے. تو یہ اتنی عظیم عبادت تھی کہ ہر صحابی آگے بڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہتا تھا. اور یہ نہیں کہ جیت جائیں گے اس کے بعد ہم یہ عہدہ حاصل کریں گے، اتنا مال جمع کریں گے، نہیں، بلکہ ہم تو اپنی جان کٹانے کے لیے تیار ہیں. ایک صحابی رسول آگے جہاد میں چلنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری ماں زندہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو. اس لیے میں نے اب کیا کہ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. حالانکہ جہاد کے بڑے سخت اصول ہیں. جب جہاد کا اعلان ہو جائے اور کوئی مومن اس کے اندر شریک نہ ہو تو اس کے لیے بڑی تنبیہات ہیں، بڑی وعیدیں ہیں. لیکن اگر کسی کے حالات ایسے ہیں کہ ماں کو خدمت کرنا ضروری ہے اور کوئی اور اس کی خدمت کرنے والا نہیں ہے تو وہ جہاد چھوڑ کر ماں کی خدمت کرے گا. اب اس کے لیے ماں کی خدمت میں جہاد کا ثواب. رمضان کا موسم ہے، اعتکاف کر لیا ہے آپ نے، اب اعتکاف کے دوران میں کسی کے انتقال کی خبر آ گئی، آپ جنازے میں نہیں جا سکتے، آپ اعتکاف نہیں چھوڑ سکتے. تو ارشاد فرمایا گیا کہ اعتکاف کرنے والے کو جنازے میں جانے کا بھی ثواب ملے گا، بیمار کی عیادت کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اعتکاف میں نہیں ہے تو پھر اس کو جانا پڑے گا جنازے میں، اس پہ شرکت کرنی پڑے گی. بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر اس کو ثواب ملے گا. لیکن موسیقی کے لیے یہ سارے سہولتیں، حالانکہ وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت. اس طرح عبادات کے مفہوم کو حالات کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے، پرسنل اور جنرل کنڈیشنز کے اعتبار سے واضح کر دیا گیا ہے. یہاں تک کہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دے. یہ بھی عبادت ہے. لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے جتنے ذریعے ہو سکتے ہیں ان ذریعوں کو ختم کر دیا جائے، یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے. حالانکہ یہ ایک معمولی عمل ہے لیکن اس کو بھی عبادت میں شامل کیا گیا. اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو آدمی دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، جو کوئی طریقہ حلال آمدنی کا اختیار کرتا ہے تاکہ گھر والوں کا پیٹ بھر سکے اور ان کی ضروریات پوری کر سکے، تو وہ بھی عبادت ہے.
بعض روایتوں میں اس کو جہاد تک سے تعبیر کیا گیا کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا بھی جہاد میں شامل کیا گیا۔ اس طرح جہاد کے عبادت کے مفہوم کو وسعت دی گئی ہے اسلام کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو اپنی خواہش کی پیروی ہے، اس میں کیا اجر و ثواب کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ اگر یہ کام غلط طریقے سے کرتا، کسی اور کے ساتھ کرتا، ناجائز طریقے سے کرتا تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوتا؟ کیا اس کو سزا نہیں ملتی؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں وہ تو گناہ ہوگا، پھر جب جائز طریقے سے کرے گا تو اس پر اجر و ثواب ملتا۔ تو اس عمل کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں شامل کرنا۔ عبادت کا مفہوم اسلام میں بہت زیادہ وسیع ہے۔ اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتے داروں کی، اپنے اہل و عیال کی، اور غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی خبر گیری کرنا، یہ سب کچھ عبادت کے اندر داخل ہے۔ اسلام کے اندر، اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اسی لیے مومن کی زندگی کا ہر عمل عبادت۔ حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ جو کوئی کام اللہ کے رسول کرنے کے لیے کہیں وہ کرو، اور جس کام سے روکے رک جاؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ عبادت کا یہ بھی ایک اصول ہے کہ جب ہر کام عبادت ہے تو کیا ہم اپنی مرضی سے ہر کام کرتے رہے؟ اس میں اصول بتا دیا گیا کہ جو کام کے کرنے کا حکم اللہ کے رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ جب ہم کوئی کام عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کام کے پیچھے اللہ کے کوئی احکام ہے، رسول اللہ کی کوئی تعلیم ہے؟ اگر ہے تو وہ کام عبادت، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کام کرنے سے ہم کو گریز کرنا چاہیے۔ عام زندگی کے حالات کے ساتھ ساتھ جو خاص طور سے ہم عبادت سمجھ کے جو کام کرتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے محرم کا مہینہ ہے، بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں عبادت سمجھ کر۔ جو لوگ علم بٹھانے والے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا عبادت ہے۔ جو ماتم کرنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا بھی عبادت ہے۔ جو مرثیہ خوانی کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، یا جو کوئی بھی اس طرح کا عمل کرتے ہیں وہ سب عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سارے کام بھی اسلام کی نظر میں عبادت ہیں؟ اب غور کیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، سرچ کیجئے، کوئی دلیل ہے ماتم کے بارے میں، علم بٹھانے کے بارے میں، جلوس نکالنے کے بارے میں، محرم کے وہ سارے کام جو لوگ انجام دیتے چلے جا رہے ہیں برسہ برس سے، اور ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں، اور یہ سب مسلمان سمجھے جاتے ہیں، اور یہ سب عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، تو کیا یہ سب کام اسلام کی نظر میں عبادت ہے؟ تو ہم کو قدم قدم پر اس سوال کا جواب نصیب ہے۔ کچھ لوگ صرف حسین کا نام لیتے ہیں، کئی فقیر ہیں جو بھیک مانگتے ہیں امام حسین کے نام پر، جو بھیک مانگتے ہیں خواجہ کے نام پر، جو بھیک مانگتے ہیں غوث اعظم کے نام پر، اور مختلف بزرگوں کے نام پر لوگ بھیک مانگتے بھی ہیں، دیتے بھی۔ چندہ بھی اسی طرح سے مانگا جاتا ہے، تبیل اسی طرح سے لگائی جاتی ہے، کھایا اور کھلایا اسی طرح سے جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت۔
مانگو اللہ کے نام پر، دو اللہ کے نام پر، کھلاؤ اللہ کے نام پر، پلاؤ اللہ کے نام پر. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے نام پر بہت کچھ کر رہے ہیں، بے حساب کر رہے ہیں اور عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ سب کام اسلام کی نظر میں عبادت نہیں ہے. اگر کھلم کھلا اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے نام پر یہ کام کیے جا رہے ہیں تو یہ کھلم کھلا شرک ہے. اور ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کو اللہ کبھی بخشنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ جو کوئی شرک کرے گا اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ کوئی گناہ کرے گا تو اللہ چاہے تو بخش دے گا. تو اللہ کو چھوڑ کر علموں سے مانگا جائے، ٹھنڈوں سے مانگا جائے، بزرگوں سے مانگا جائے، بزرگوں کے نام پر مانگا جائے، ان کے نام پر کھایا جائے، کھلایا جائے، پیا جائے، پلایا جائے، دیا جائے، لیا جائے، اسلام میں ایسی عبادت کا تصور نہیں. یہ سب طریقے کی عبادتیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، بنیادی اسلامی عقیدے کے خلاف ہیں، عقیدے توحید کے خلاف ہیں. توحید کا عقیدہ ہے لا یشرک فی عبادت ربہ احدا، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے اندر شریک مت کرے. کچھ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ ان کے نام سے تو کچھ نہیں کرتے، مگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ریفرنس دے کے اپنا کام نکالنا. دنیا میں ریفرنس چلتے، ریکمنڈیشن چلتے ہیں. تو اب اسی کو واسطہ یا وسیلہ کہتے ہیں. اس کے بارے میں علماء اور محدثین اور فقہاء کے درمیان میں اختلافات پائے جاتے ہیں. کوئی اس کو جائز کہتا ہے، کوئی ناجائز کہتا ہے. ہم کو اختلافات سے الجھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر یہ عمل بھی خلاف سنت ہوگا تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. صرف دیکھا یہ جائے گا کہ محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول نے کون سے کام کرنے کا حکم دیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف عاشورے کے روزے کا حکم ہم کو ملتا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی حکم نہیں. اور مستحب کے درجے میں 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر نان نسخے میں یعنی کھلانے پلانے میں مستحب کرنے کا حکم ملتا ہے، اور کوئی تیسرا حکم ہی نہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کام لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کے سب کام اسلام میں عبادت کے مفہوم سے خارج ہیں. یہ سب عبادتیں نہیں ہیں. لوگوں نے مہینوں کے نام خود انہی عبادتوں کے نام سے رکھ لیے. محرم غم کا مہینہ، اس کے بعد 13 تیزی، اس کے بعد 12 فات، اس کے بعد 11ویں شریف، اور یہ اور وہ یہی نام آئے لوگوں کے پاس. بہت سارے لوگ محرم، صفر اور اس کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی کے ناموں سے اسلامی تاریخ کے ناموں کو جانتے بھی. تو اس طرح سے عبادت کے اندر لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ سب کام کرنا عبادت ہے اسلام میں. قبروں کے بارے میں، چھنڈوں کے بارے میں، علموں کے بارے میں، اور مختلف طریقے سے لوگوں نے عبادت کو اپنا طریقہ بنا لیا، جبکہ عبادت کے سارے طریقے اسلام کے اندر محفوظ ہیں. جو بنیادی عبادتیں ہیں اس کا تذکرہ تو حدیث میں صاف طور پر کر دیا گیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. نماز کا پڑھنا، پہلے توحید کا اقرار کر لینا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا رمضان میں، اور زکوٰۃ ادا کرنا صاحب نصاب اگر ہے، اور حج کرنا اگر زاد راہ ان کے پاس موجود ہے. پھر مزید تشریحات بہت ساری ہیں اسلام میں عبادت کے تصور سے متعلق، جس میں یہ ہے کہ صرف ظاہری طور پر عبادت کر لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ذریعے سے تقویٰ کا حصول مقصود. روزے کا حکم دیا گیا تاکہ تقویٰ اختیار کرو، حج کا حکم دیا گیا تاکہ تقویٰ اختیار کرو، نماز پڑھو تاکہ تقویٰ اختیار کرو، اور پھر ہر وہ کام جس کا حکم دیا گیا ہے اس کا مقصد بتا دیا گیا ہے کہ عبادت کرو تاکہ اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے. پھر ایک مفہوم اللہ کا ذکر بھی بتایا گیا ہے، اللہ کو یاد کرو. اللہ کی یاد کرنا بھی عبادت کے اندر شامل ہے.
کہ نماز بھی پڑھو تو اللہ کی یاد کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، حج کے لیے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب مناسک پورے کر لو تو پھر اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کی یاد عبادت کے اندر شامل ہے، تقویٰ کا حصول عبادت کے اندر شامل ہے، اور للہیت اللہ کی عبادت کے اندر شامل ہے۔ آپ میں ایک روایت میں آپ کے ساتھ سامنے آپ کر کے اس کو سمجھاؤں گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اور اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ میرا ذکر کریں، مجھے یاد کریں، بہادر کریں، تو کیا مجھے اللہ کے پاس اجر و ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوسری مرتبہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔ تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو کام اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ غنی الغنا ہے، غنیوں کا غنی ہے، اس لیے دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ بھی شرک کے اندر داخل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تمہارے سے شرک خفی کے بارے میں، چھوٹے اور چھپے ہوئے شرک کے بارے میں، کہ آدمی نیکی کا عمل کر رہا ہے، نماز کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے، سب نیک کام ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت سے خارج ہے۔ اس لیے عبادت کے اندر اخلاص کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو عبادت کے اندر ذکر بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اور اس کی یہ مختلف شکلیں ہیں جس کو ہم نماز کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں، حج کہتے ہیں، زکات کہتے ہیں، جہاد کہتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ اس سے سلوک کرتے ہیں۔ یہ سب اسلام کے اندر عبادتوں کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کا صحیح مفہوم سمجھنے اور صحیح معنی اور مقصد کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شرک جیسی برائی سے ہم سب